اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 188 لفظی ترجمہ۔ ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ اموالکم مال اپنے بینکم آپس میں بالباطلی باطل طریقے سے وتدلوا بها اور نہ تم لے جاؤ ان کو الی الحکامی حاکموں کی طرف لتاکلوا تاکہ تم کھا جاؤ فریقاً ایک حصہ من اموال الناسی مالوں میں سے لوگوں کے بالاسمی گناہ کے ساتھ وانتم اس حال میں کہ تم تعلمون تم جانتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ان کو حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ پچھلی آیات میں رمضان کے احکامات جس میں حلال سے روکا، اب حرام سے رک جاؤ۔ روزے کے تمام احکامات اس لیے تمہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اب تقوی کا اصل ٹیسٹ آ گیا ہے اور وہ ہے رزق حلال، اور اگر یہ نہیں تو کوئی نیکی نہیں، کیونکہ جو شخص حلال کھاتا ہے اور حرام خوری سے بچتا ہے وہی اصل میں متقی ہے، ورنہ نمازوں اور روزوں کے انبار کے ساتھ ساتھ جو شخص حرام خوری کی روش اختیار کرے وہ متقی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ اپنے مال سے مراد یہاں پہ دوسروں کا مال، اور دوسروں کے مال کو اپنا اس لیے کہا گیا کیونکہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اگر آج وہ اپنے بھائی کا ناحق مال کھا رہا ہے تو جب اس کو قدرت ہوگی تو وہ بھی اس کا مال کھا لے گا۔ باطل طریقوں سے مال کھانے کی جو صورتیں ہیں وہ ہیں چوری، خیانت، دغا بازی، ڈاکہ، جوا، سود اور تمام ناجائز قسم کی تجارتیں اور سودے بازیاں۔ اسی طرح خرید و فروخت اور میں دھوکہ، ملاوٹ کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال بھی شامل ہے۔ پھر اس میں مزدوروں کا کسی کام کی اجرت لینا اور اس کے بدلے میں پورا کام نہ کرنا، یہ بھی حرام کھانے میں آتا ہے، اور اس حرام کھانے میں ان لوگوں کا زکوٰۃ، صدقات یا وصیتوں کا مال کھانا بھی داخل ہے جو اس مال کے مستحق نہیں، یا وہ مستحق تھے مگر اپنے حق سے زیادہ مال وصول کر لیا۔ تو ان تمام صورتوں کو اللہ رب العزت نے باطل قرار دیا۔ پھر فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور نہ تم ان کو حاکموں تک کھینچ لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ اس حال میں کہ تم سب جانتے ہو۔ اب یہ مال کھانے کی ایک اور صورت ہے، وہ یہ کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ جائیداد اور مال فلاں بندے کا ہے، لیکن اس کی ملکیت کا کوئی ثبوت اس کے پاس موجود نہیں، اور تم مقدمے کی صورت میں جھوٹ اور دغا بازی کے ذریعے وہ چیز اس بندے سے ہتھیا لو، اور اس طرح تم عدالت کے ذریعے اس چیز کے مالک بن سکتے ہو۔ تو اس طریقے سے بھی دوسروں کا مال ہضم کرنا حرام ہے، یعنی جو اصل حقدار ہے تم کوئی ایسی دلیل پیش کرو، جھوٹی دلیل، کہ تم اس پر غالب آ جاؤ، اور حاکم وقت جو ہے وہ بے شک تمہارے حق میں فیصلہ کر دے، لیکن عدالتی فیصلے کے باوجود وہ باطل ہی رہے گا، اس لیے کہ کسی حاکم کا فیصلہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ اور اس سلسلے میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک انسان ہی ہوں، تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کی نسبت اپنی دلیل اچھی طرح پیش کرتا ہو،
اور میں جو کچھ سنوں اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں، اور اگر میں کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو اسے چاہیے کہ نہ لے، کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ جی، اس حدیث کا کیا مطلب؟ کہ جو بھی حاکم وقت ہوتا ہے وہ شواہد پہ اور ثبوت پہ فیصلہ کرتا ہے، تو اگر کوئی شخص جھوٹی دلیلیں پیش کر کے، جھوٹے گواہ پیش کر کے اصل حقدار پہ غالب آ جائے تو بظاہر عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن وہ مال حرام ہے، ناجائز ہے، باطل ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ آیت بہت غور طلب ہے کہ روزوں کے احکامات آئے پہلے، اس آیت سے پہلے، پھر اس آیت کے بعد آگے حج کے احکامات آ رہے ہیں، پھر قتال کے احکامات آئیں گے۔ ان کے درمیان میں اس آیت کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیں، روزوں کی حکمت اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اور اسی طرح احکام صوم کا نقطۂ عروج جو ہے وہ اکل حلال، یعنی کہ حلال کھانا۔ آیت 189 لفظی ترجمہ۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الاحلہ، نئے چاندوں کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیں، ہیا وہ، مواقیت، وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، للناسی، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے، ولیسا، اور نہیں، البر، نیکی، بان، یہ کہ تأتو، تم آؤ، البیوتا، گھروں کو، من ظہورہا، ان کے پیچھے سے، ولیکن، بلکہ، البر، نیکی، من اتقی، اس کی ہے جو ڈرے، واتو، اور تم آؤ، البیوتا، گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ۔ با محاورہ ترجمہ۔ وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں، وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یسألونک عن الاحلہ، وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اہل عرب چاند کے بارے میں سوال کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ بھی دوسری قوموں کی طرح توہمات میں مبتلا تھے۔ بڑھتے چاند کے دن مبارک سمجھے جاتے ہیں، گھٹتے چاند کے دن منحوس سمجھے جاتے ہیں، بعض تاریخیں شادی کے لیے، کاروبار کے لیے بہت اچھی سمجھی جاتی ہیں، بعض تاریخیں منحوس سمجھی جاتی ہیں۔ اسی طرح چاند کے نکلنے، ڈوبنے، اس کی حرکت اور اس کے گہن کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اس کا اثر انسانی قسمتوں پہ پڑتا ہے۔ انہی چیزوں کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی۔ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی سے دیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے نظام تخلیق کیا ہے کہ مہینے کے آغاز میں چاند باریک ہوتا ہے، مہینے کی درمیان تک مکمل ہو جاتا ہے، پھر گھٹتا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور چاند کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت یہ ہے کہ لوگ اس کے ذریعے عبادات کے اوقات، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے اوقات جان لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے حلال کے اوقات بتائے ہیں، لہٰذا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی چھوڑ دو، اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن پورے کر لو۔ حج کا خصوصی ذکر اس لیے کیا گیا چونکہ حج خاص مہینوں میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ وقت اس میں صرف ہوتا ہے، اس لیے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے چاند کے ذریعے حج کے مہینوں کا علم ہو جائے۔ اور چاند کے متعلق خصوصی طور پہ حج کا ذکر یہ اس لیے بھی کیا گیا کہ عربوں کی مذہبی، معاشی اور معاشرتی زندگی میں حج کی اہمیت سب سے بڑھ کر تھی۔ ہر سال کے 4 ماہ حج اور عمرے کے لیے مخصوص تھے، ان مہینوں میں لڑائیاں بند رہتی تھیں، راستے محفوظ رہتے تھے اور ان کے کاروبار چمکتے تھے۔ اور حج کا ذکر کر کے ایک اور غلط فہمی کو دور کر دیا گیا، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ۔ عرب سمجھتے تھے کہ جب احرام باندھ لیں حج کے لیے
اور احرام باندھ کر گھر سے باہر آ جائیں تو اپنے اور آسمان کے درمیان کسی چیز کا حائل ہونا آداب احرام کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے وہ دوبارہ دروازے سے گھر جانے کے بجائے دیوار کے اوپر سے چڑھ کر صحن میں داخل ہوتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، جو ایک انصاری تھے، کہ جب لوگ جاہلیت میں احرام باندھ لیتے تو گھروں میں پیچھے کی طرف سے چھت پر چڑھ کر داخل ہوتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ، البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ اس آیت سے ہمیں شریعت کا قاعدہ پتہ چلتا ہے کہ تمام معاملات میں مناسب یہی ہے کہ انسان آسان اور قریب ترین راستہ استعمال کرے، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے، یعنی اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرے۔ بے معنی رسمیں جن کا انسان کی خوش بختی یا بدبختی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کا دار و مدار تقوی پہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ تقوی فلاح کی ضمانت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو پورا کرو، جس سے روکا گیا اس سے رک جاؤ۔ اس طرز عمل یعنی تقوی کے ساتھ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔